صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مقام ابراہیم کی فضیلت اور اس کی عظمت کے تعلق سے رب تعالی نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں، یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی نشانیاں اور کھلی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جس کو اللہ پاک سے نسبت ہوئی وہ اللہ والا بنا اور اس کو برکت ملی، اور جس کو اللہ والوں سے نسبت ہوئی اس کو بھی برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ جب پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں ثبوت ملتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 4000 برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا، اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دہاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہایتی معظم عظیم معجزہ ہے، اور یقیناً یہ پتھر رب تعالیٰ کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے، اور اس کی شان کا یہ عظیم و شان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ ہمارا پیارا رب عز و جل اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے ابراہیم خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مقام ابراہیم کی عظمت و شان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ پاک کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو وہ جگہ اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ عظمت والی ہو جاتی ہے، عزت والی ہو جاتی ہے، اور اس جگہ خدا کی عبادت کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہے۔ غور فرمائیے کہ مقام ابراہیم جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم اور مکرم ہو گیا، تو خدا کے محبوب معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس اور شرف کا کیا عالم ہوگا کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے، اور اس زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشک
آفتاب و غیرت ماہتاب بنا ہوا ہے۔ اس کعبہ پاک کے بارے میں اللہ پاک ایک اور مقام پر اس کے فضائل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ جب کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم نے تعمیر تو کر دی، اب تو اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ اور قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں اور اسماعیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، دعا قبول فرمائی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے اس گھر کی زیارت کے لیے لوگوں کو آواز دو۔ عرض گزار ہوئے، کہا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میری آواز کتنے لوگوں تک پہنچ پائے گی؟ حکم ہوا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے اور لوگوں سے پکار کر کہا، اے لوگوں، آؤ اس گھر کا حج کرو، طواف کرو، اس گھر کی زیارت کرو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پکارا تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی مسلمان تھے، جو بھی روحیں تھیں جو اس وقت موجود تھے اور جو قیامت تک آنے والے تھے، سب نے اس آواز کو سنا، اور جس نے لبیک کہا اس کو حج کی سعادت ملی، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کو اتنی بار حج کی سعادت ملے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں مکہ مدینہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔